عمران خان صاحب کا کیا پرابلم ہے؟ یہ ڈیلیور کیوں نہیں کر پائے؟ دیکھیں، اس میں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو جو آپ نے سوال کے شروع میں اف یو کین ریکال آپ نے کی کہ حکومتیں اور مافیا، یہاں حکومتیں ہیں ہی مافیاز کی۔ پہلے تو یہ جو تضاد ہے نا ہماری سوچ میں کہ ہم حکومت اور مافیاز کو کوئی علیحدہ علیحدہ سمجھتے ہیں۔ تو مثلاً آج میں نہیں یہ سمجھتا، میں ایگری نہیں کرتا یہ فٹ نوٹ لگانے ساتھ جہانگیر ترین صاحب کو یہ مافیا قرار دے رہے ہیں، تو یہ ان کے تو یہاں تک پہنچنے میں میجر حصہ ہی جہانگیر ترین صاحب کا ہے۔ چلو اس سوال کا جواب بتائیں مجھے۔ حد ہو گئی یار، یہ کیسی عجیب و غریب بات آپ کر رہے ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عموماً یہ کہا جاتا ہے انسانی زندگی کے بارے میں کہ مسئلہ جب پیدا ہوتا ہے نا کوئی بھی اس کے ساتھ اس کا حل بھی پیدا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو نہیں سکتا، لیکن کو بہت ہی آؤٹ آف باکس، آؤٹ آف فیشن کوئی کام کرنا پڑے گا آپ کو۔ اب میں اس کی بات کروں گا، یہ تو ٹٹ پونجی ہیں۔ یعنی ہمارا تو دانشور بھی عجیب ہی ہے۔ جمہوریت تو ہے تو بھائی بتاؤ مجھے، یہ تو جمہوریت ہے ہی نہیں۔ 1000 بار یہ مثال دے چکا ہوں میں، یہ اب تو مجھے مثال دیتے ہوئے کوفت ہوتی ہے کہ آپ گندے غلیظ پانی پہ آب زمزم کا لیبل لگاؤ تو وہ آب زمزم ہو جائے گا لیبل لگنے سے۔ کوئی موروثیت ہے یا مہم جو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان پڑھ ٹگے ڈنگر پیدل، کون کرے یہ کام یار؟ شریف آدمی، ڈیسنٹ آدمی، ایون اف ہی کین فائنینشلی افورڈ، کون کرے یہ گندا غلیظ کام الیکشن لڑنے کا؟ اس کے اندر یا کوئی حرص اور ہوس ہوگی یا اس نے موروثی طور پہ انہیرٹ کیا ہوگا۔ تیسری قسم بتا دیں، ایکسیپشنز کو چھوڑ دیں، ختم۔ اس سارے سسٹم کو آپ کو منہدم یاد آیا جس میں وہ کہتا ہے کہ پارلیمانی جمہوریت جو ہے نا وہ ان پڑھ معاشروں میں بالکل بیکار ہے، وہ ایسے ہی ہے کہ بندر کے ہاتھ میں آپ اس طرح دے دیں۔ ابھی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی نظام تبدیل کر کے، ہم نے تو تجربے کیے ہیں، کوئی نظام کی تبدیلی، کوئی صدارتی نظام یا کوئی بینیولنٹ ڈکٹیٹر، آپ کے خیال میں who will fix this country؟ کوئی تھوڑا سا سر اس پہ بتائیں۔ جس کے دونوں ہاتھوں میں تلوار ہو۔ میں 3 بات پھر more than 20 years ہوگا یہ لکھتے ہوئے کہ سارے نظام کو تیزاب سے غسل دو، یہ ایک سمبولک بات ہے۔ ایک بار نہیں 1000 بار لکھ چکا ہوں، بول چکا ہوں۔ دوسرا میرا ایک فیوریٹ جملہ ہے کہ یہ وہ ملک ہے جہاں 3 شفٹوں میں جلاد کام کریں گے اور تھک کے چور ہو کے گر جائیں گے تو ملک اٹھ جائے گا۔ باقی جو دل میں آئے کر لو، ادھر سے ڈالو گے ادھر سے نکالو گے، ختم، کچھ بھی نہیں۔ وہ ہمارے بچپن میں ہوتی تھیں وہ اسکول میں ہائٹ آف سپیڈ ایک ہوتی تھی، میں اسکول ڈیز کی بات کر رہا ہوں، گیا مین رننگ اراؤنڈ اے سوئمنگ پول، میں اس کو تھوڑا ماڈیفائی کر رہا ہوں، اینڈ ٹرائنگ ٹو اسکریچ ہز اون بیک۔ ایک بندہ سوئمنگ پول کے گرد بھاگ رہا ہے، وہ کس رفتار سے بھاگ سکتا ہے کہ خود اپنی کمر دیکھ لے، اپنی کمر تک پہنچ جائے؟ اس طرح کی سچویشن ہے۔ ان حالات میں یہ ٹوٹے بھجے طریقوں سے، یہ اتنا کوئی تھوڑی سی چیپی یہاں سے اتار کے، یہ اتنی ڈنٹنگ یہاں کر دو، اتنی پینٹنگ وہاں کر دو، دی انٹائر سسٹم ہیز ٹو گو۔ اس نظام کے ہوتے ہوئے ممکن نہیں ہے، ہو جائے تو موج جائے، ہم کو عقل کل تھوڑی ہیں۔ وہ کہہ رہا تھا کہ جو بہت بدترین قسم کی غربت اور یہ حالات ہوتے ہیں، یہ دنیا کا سب سے بڑا نشہ ہے۔
یہ عجیب بات لگے گی، اب جس طرح میں اس کو بیان کر رہا ہوں شاید آپ کو عجیب لگے. میں نے کہا دنیا کا سب سے خوفناک نشہ غربت ہے. یہ ایڈکشن ہے، ذلت اور غربت، یہ ایڈکشن ہے. اتنے مانوس صیاد سے ہو گئے، اب رہائی ملے گی تو مر جائیں گے. اور پنجرے کا دروازہ کھول دیا گیا، وہ پرندہ بجائے اس کے کہ اڑتا وہ سین کا چکر لگا کے واپس گھس گیا. یہ بھی نثار ناسک کا اس طرح کا کچھ شعر ہے کہ ہمیں اچھا. پھر اس کا ایک اور بڑا خوبصورت ہے کہ پنجرہ ہماری آزادی اس طرح کی ہے کہ ہمیں ہمارا پنجرہ کمرے سے نکال کے کھلے میدان میں رکھ دیا گیا ہے. یہ ہے ٹوٹل آزادی. سو ایڈکشن ہے، یہ 100% درست ہے. اسی پہ قناعت کرنا، اسی نشے پہ جائے. ہیروئن پینے والے کو پتہ نہیں ہوتا. آپ کا خیال ہے میں اور آپ کو افلاطون ہے، اس کو نہیں پتا ہوتا بربادی کا رستہ ہے، وہ نہیں چھوڑتا، نہیں چھوڑ سکتا. یا اس طرح کے جو دیگر نشے ہیں، ماڈرن نشوں کا تو مجھے نام بھی نہیں آتے، یہ آئس مائس، یہ وہ بچے ہائی پروفائل مہنگے اسکولوں کے پڑھنے والے بچے اگر ایڈکٹ ہو جاتے ہیں تو ان کو نہیں پتا ہوتا، وہ لگ گئے تو لگ گئے. یہ جب بندہ حقیر ہونے میں، ذلیل ہونے میں، پسپا ہونے میں، رسوا ہونے میں، رینگنے میں، جب وہ اس نشے کا عادی ہو جائے تو پھر اس کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے کہ میں نے. دیکھیں اس میں دو باتیں ہیں. پہلی بات تو جو آپ نے سوال کے شروع میں اف یو کین ریکال آپ نے کی کہ حکومتیں اور مافیا، یہاں حکومتیں ہیں ہی مافیاز کی. سو پہلے تو یہ جو تضاد ہے نا ہماری سوچ میں کہ ہم حکومت اور مافیاز کو کوئی علیحدہ علیحدہ سمجھتے ہیں. تو مثلاً آج میں نہیں یہ سمجھتا، میں ایگری نہیں کرتا یہ فٹ نوٹ لگانے ساتھ جہانگیر ترین صاحب کو یہ مافیا قرار دے رہے ہیں تو یہ ان کے تو یہاں تک پہنچنے میں میجر حصہ ہی جہانگیر ترین صاحب کا ہے. چلو اس سوال کا جواب بتائیں مجھے. حد ہو گئی یار، یہ کیسی عجیب و غریب بات آپ کر رہے ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ عموماً یہ کہا جاتا ہے انسانی زندگی کے بارے میں کہ مسئلہ جب پیدا ہوتا ہے نا کوئی بھی اس کے ساتھ اس کا حل بھی پیدا ہوتا ہے. سو ایسا نہیں ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو نہیں سکتا، لیکن کو بہت ہی آؤٹ آف باکس، آؤٹ آف فیشن کوئی کام کرنا پڑے گا آپ کو. اب میں اس کی بات کروں گا. یہ تو ٹٹ پونجی ہیں. یعنی ہمارا تو دانشور بھی عجیب ہی ہے. جمہوریت تو ہے تو بھائی بتاؤ مجھے، یہ تو جمہوریت ہے ہی نہیں.